حیا کی لگائی ہوئی آگ نے مبارک منزل کو راکھ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیا جو کہ مبارک مستور کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ رفت اور رفت کی والدہ کے خلاف کر سکے۔ کہتی ہے حیا کہ امی جان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مبارک مستور حیا سے پوچھتی ہے کہ ایسی بھی کون سی بات ہو گئی جو تمہیں میرے کمرے تک آنا پڑا۔ حیا بتاتی ہے اور بڑے ہی معصومانہ انداز میں مبارک مستور سے یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ رفت بھابھی کی والدہ نے مجھے بہت زیادہ طعنے دیے ہیں۔ مبارک مستور حیا کی یہ بات سن کر پہلے تو چونک جاتی ہے، پھر بعد میں حیا جب کہتی ہے کہ اتنا ہی نہیں انہوں نے میرا دل بھی بہت دکھایا ہے، وہیں پر مبارک مستور پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسی بھی کون سی بات ہو گئی کہ حیا کا دل دکھ گیا۔ کہتی ہے حیا کہ آپ نہیں جانتی، ظاہر سی بات ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا مائکا نہیں ہے۔ انہوں نے میرا مائکا نہ ہونے پر بہت زیادہ طنز و طعنہ کیا ہے، اور یہی نہیں مجھے یہ بھی کہا ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے میری شادی کو اور میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیں امی جان کہ اگر اولاد نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مبارک مستور حیا سے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور رہی بات رفت کی والدہ کی تو مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں بھی تم سے کر سکتی ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ حیا جو کہ بہت ہی پرسکون ہو کے مبارک مستور کے کمرے سے باہر نکلتی ہے کہ وہیں پر اس کا ٹکراؤ رفت سے ہو جاتا ہے۔ حیا کو مبارک مستور کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ کر رفت تھوڑا سا چونک جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسی بھی کون سی بات تھی جو یہ امی جان کے کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف جس دن ہوتی ہے راحیل کی برتھ ڈے سیلیبریشن، آ جاتی ہے آسیہ۔ آسیہ کو دیکھ کر مبارک مستور پوچھتی ہے کہ تم اکیلی کیوں آئی ہو، ارم تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو وہیں پر آسیہ اپنی شکایات اپنی بھابھی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کس طرح سے آتی۔ مبارک مستور کہتی ہے آسیہ سے ظاہر سی بات ہے وہ اس گھر کی بیٹی ہے، تو اس بات پر آسیہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ اس گھر کی بیٹی ہوتی تو اس گھر میں اس کے ساتھ بیٹیوں جیسا سلوک ہوتا، نہ کہ مجرموں کی طرح۔ آپ نے تو جھوٹے سچے ثبوت دیکھ کر اسے سزا سنا دی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کا دل میری طرح اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ تمام تر باتوں کو بھلا کر یہاں آ جائے گی۔ ابھی اتنی بات ہوتی ہے کہ رفت کی والدہ بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایسی بھی کون سی بات ہو گئی، ان باتوں کو بھلا کر بچے کی خوشی میں تو شریک ہو ہی سکتی تھی۔ آسیہ کہتی ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ آپ کو یہاں پر انویٹیشن کے تحت شریک ہونے کے لیے بلایا گیا ہے تو آپ صرف شرکت کریں، ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں تو ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ابھی اتنی بات ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے رفت غصے والی نظروں سے آسیہ کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ اس طرح سے پیش آنے کی۔ اگلے روز بلواتی ہے مبارک مستور آسیہ کو تاکہ ملاقات کر سکے اور اس سے بات کر سکے۔ کہتی ہے مبارک مستور آسیہ کو کہ اس گھر میں مجھے دل کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں میں اپنے ہی فیصلوں پر مطمئن نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ جو بھی میں نے فیصلے کیے ہیں وہ درست نہیں ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس بات پر آسیہ کہتی ہے مبارک مستور سے کہ اگر آپ میری بات پر برا نہ مانے تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ جب سے اس گھر میں حیا آئی ہے اس گھر میں بدمزگیاں پیدا ہو رہی ہیں اور بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ وہیں پر شمیم باہر کھڑے ہو کر تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہے تاکہ جاسوسی کرنے کے بعد وہ تمام تر باتیں حیا کو بتا سکے۔ تو کیا مبارک مستور آسیہ کی بات کو سمجھ پائے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔